السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ مرزا محمد رفیع کی قصیدہ گوئی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں بھی، اور اس قصیدے کا پس منظر اور قصیدے کی تعریف اور جو اس کے مصنف تھے ان کے بارے میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ تو آج شعر آشوب قصیدے کی ہم تشریح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ غزل کا مطلب یہ اس قصیدے کا مطلب ہے، اس کا پہلا شعر ہے: اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے کہ یہ میرے منہ میں زبان ہے۔ ہم بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں کہ سودا نے اس دور کے دلی کے حالات کی ترجمانی کی ہے۔ تو اس شعر میں کیا فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی بھی یہ بات نہ کرے، کوئی بھی اس بات کا ذکر نہ کرے کہ میرے منہ میں زبان ہے، کیونکہ سچی بات کہنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے۔ وہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہے، چاہے اس دلی کے لوگوں پہ دباؤ ہے، یا دلی کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن مرزا محمد رفیع سودا صاحب کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے ذریعے یہاں لوگ جو ہیں وہ میرے سامنے، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ جوان ہو، وہ اس بات کا دعویٰ میرے سامنے ہرگز نہ کرے کہ ہم میں قوت گوئی ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے، اور ہم میں دعویٰ کرنے کا یہاں پہ مطلب ہے وہ یہ اس بات کو نہ کہے، یا اس بات کا خواہش نہ کرے، یا اس بات کو میرے سامنے نہ کہے کہ مجھ میں قوت گوئی باقی ہے، یعنی مجھ میں بات کرنے کی ہمت رہی ہے، کیونکہ کوئی کچھ نہیں کہہ پاتا، کسی میں ہمت ہی نہیں کچھ بول پائے۔ اب جو کچھ کہنا ہے وہ میں ہی کہہ دوں گا، کیونکہ دوسروں میں زبان ہی نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے: میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنی تعریف میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرزا محمد رفیع سودا، میں نے اپنے اندر کے شاعر کو بولتے ہوئے سنا ہے، یا کہتے ہوئے سنا ہے کہ تمہاری نظم کا جو انداز بیاں ہے وہ بہت دلکش ہے، بہت نرالا ہے۔ یعنی آپ کے اندر بیان اور اس کی زبان جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ بہت شیرین ہے۔ اتنا میں کیا عرض کی فرمائے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہوتا ہے گزارش کرنا، پوچھنا یا کہنا، اور حضرت یہ ایک تعظیمی کلمہ ہوتا ہے جو ناموں سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اندر کے شاعر سے صرف اتنا پوچھا کہ حضرت آپ مجھے فرمائیے کہ اس شہر دلی میں کیا کوئی بھی شخص جو ہے وہ آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، یا گزار رہا ہے، یا کوئی ایسا ہے جو خوشحال ہے اور راحت اور اطمینان سے جی رہا ہے۔ تو اس شعر سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ دلی کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، اور دلی کے لوگوں کا جینا جو ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ بہت دشوار ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے اندر کے شاعر سے صرف اتنا پوچھا کہ کوئی فرد ایسا ہے جو اس دلی میں مسرت اور اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے۔ سن کر یہ لگے کہنے کی خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زبان ہے۔ امر مینس یہاں پہ بات، اور قاصر مینس مجبور۔ تو مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ شعر آشاب کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا سوال سن کر میرے اندر کا شاعر جو ہے وہ بولا، یا مجھ سے کہنے لگا، یا مجھے جواب دیا کہ بس سودا چپ رہے، چپ رہنے میں ہی غنیمت ہے، چپ رہنا ہی اچھی بات ہے، ان کا تو خدا ہی حافظ ہے، یعنی دلی کے لوگوں کا خدا ہی حافظ ہے۔ یہ لوگ کس طرح زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں یہ فرشتے بھی بیان نہیں کر سکیں گے۔ یعنی دلی کی حالت جو ہے اس قدر خراب ہے کہ فرشتے بھی ان کی حالت زار اور ان کی زندگی کا جو پریشانیاں ہیں وہ بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں، وہ بھی اس کو بیان نہیں کر پاتے۔ یعنی دلی کے لوگ جو ہیں، اہل دلی جو ہے، ان کا گزر بسر جو ہے وہ نہایت مشکل حالات میں ہو رہا ہے۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیان ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں
کہ زمانے کے کتنے رنگ ہیں اور یہ زمانہ کس طرح رنگ بدلتے رہتا ہے اور کس طرح لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہیں، اپنی روزی روٹی پانے کے لیے مجبور ہیں۔ یہاں لوگوں کے ذریعے معاش طرح طرح کے ہیں، یعنی کمائی کے طریقے طرح طرح کے ہیں، اور انہی روزی کے ذریعوں کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، تو لو دھیان سے سنو۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی مشکل، کئی شکل، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ زمانے میں اس وقت میں کس طرح کی کس طرح کے رنگ ہیں، ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے۔ تو ایکچولی مرزا محمد رفیع سودا شہر آشوب کے اس شعر میں فرماتے کہ یہاں لوگوں کے ذریعے معاش الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ کس طرح اپنا روزگار کماتے ہیں، اس کی کہانی آرام سے سنو۔ اب یعنی آگے والے شعر جو ہیں ان میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہوئے کسی کی، تنخواہ کا پھر عالم بلا پہ نشان ہے۔ کسو یہاں پہ انہوں نے لفظ کا استعمال کیا ہے، مینس کسی، عالم بالا پہ نشان ہونا، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ نشان ہے۔ یعنی شعر کیا کہتا ہے؟ گھوڑا لے کر اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ نشان ہے۔ عالم بالا پہ نشان ہونے کا مطلب ہے جو کہ پہنچ اور دسترس سے دور ہو، یعنی جہاں تک رسائی جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو، جہاں تک انسان جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ تو جو شخص سپاہی کا پیشہ اپناتا ہے اور گھوڑا لے کر کسی کی ہاں نوکری کر کے اپنی روزی کمانا چاہتا ہے، گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، یعنی گھوڑا لے کے اگر کسی کی نوکری کرتے ہیں، یعنی کہ گھوڑے کو کسی کے ہاں نوکری کر کے اپنی روزی کمانا چاہتے ہیں، تو اس کو مالک کی طرف سے وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی۔ تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ نشان ہے، تنخواہ کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے۔ وہ تنخواہ کے لیے مجبور اور محتاج ہو جاتا ہے، کام تو کرتا ہے لیکن اس کے کام کی مزدوری نہیں مل پاتی۔ وہ مالک کو اپنی تنخواہ مانگتا ہے لیکن اس کی تنخواہ کبھی وقت پر نہیں ملتی، کیونکہ تنخواہ دینے والا خود تنگ دست ہے۔ گویا حال یہ ہے کہ نوکری کرنے والا بھی اجرت کے لیے ترستا ہے، اور نوکری دینے والا وہ بھی اتنا مجبور ہے کہ وہ بھی اس کے پاس بھی دینے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ دونوں طرف سے حالات خراب ہیں، دونوں طرف سے تنگ دستی ہے۔ اور دلی کے لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت زار جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے، وہ بہت ان کو بہت فکر لاحق ہے روزگار کی۔ گزرے ہیں صدا یوں الف دوانا کی خاطر،